وہ قابل اعتراض بن گئی. اور اسی چیز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشین گوئیوں میں امت کو آگاہ بھی کیا اور اس ملاوٹ سے بچانے کی کوشش بھی کی. مثلا بعض احادیث میں بخاری مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کہ تم پہلے لوگوں کے نقش قدم پہ چلو گے. پہلے لوگوں کے. آگے اسی کی توضیح کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر پہلے لوگوں میں کوئی ضب گو کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا لَدَخَلْتُمُوهُ تم بھی اس میں داخل ہوگے. اور اگر پہلے لوگوں میں کسی نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی تو تمہارے اندر بھی وہ لوگ موجود ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا اور بدکاری کریں گے. یہ حدیث اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی. محدثین بھی پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، بدکاری کرے. آج کا جو معاشرہ ہے، آج سب سے زیادہ زنا اور بدکاری کے واقعات محرمات کے ساتھ آ رہی، محرمات کے ساتھ، محرم عورتیں، اور اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ ان کو بیان کرنا بھی ناممکن ہے. اتنی کثرت کے ساتھ. اب یہ کیا آپ نے فرمایا ان میں اگر ہوا تو ان میں بھی ہوگا؟ تو صحابہ حیران ہوئے اور پوچھا اجل یہود والنصارى پچھلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اور کون ہے؟ وہی یہود اور نصارہ. یہ پیشین گوئی اس امت کی تعلیم اور تحذیر کے لیے فرمائی کہ یہ امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ جائے گی، اس حد تک جائے گی بے حیائی اور فحاشی میں، بے غیرتی میں، اس حد تک ان کی آپس میں مشابہت ہوگی کہ یہ فعل رذیل ماں سے زیادہ محترم اور قابل عزت مقام نہیں. جب ماں کی عزت کا خیال بھی نہ رہے تو یہ درندگی اس امت میں بھی آئی. اور آپ کی پیشین گوئی کے مطابق آج ایسے واقعات سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. اسی طرح عقائد کے سلسلہ میں آپ نے آخری فرمودات میں کئی ارشادات فرمائے، وصیتیں کی. ان میں ایک یہ بھی ہے لا تتخذوا القبور مساجدا، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا. من کانا قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ تھے یعنی یہود اور نصارہ، وہ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا.
اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبریں اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، مساجدہ. پھر آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى لا ترفعونی فوق منزلتی، مجھے میرے درجے سے اوپر نہ بڑھانا. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اس طرح اپنے مقام سے اوپر مت بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو عبدیت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پہ کھڑا کیا. یہ سب کیا تھا؟ یہ وہ تحذیرات پیشین گوئیاں ہیں، اور یہ حراست التوحید کا وہ باب ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جس نہج پہ چھوڑا کہ عقائد میں یہود و نصارہ کی تقلید نہ کرنا، تہذیب میں یہود و نصارہ کی اتباع نہ کرنا، حتیٰ کہ عام عبادات کا معاملہ. سوچنے والی بات ہے، آپ جب مدینہ تشریف لے گئے تو 10 محرم کا روزہ یہودی رکھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں زندہ رہا آئندہ سال تو 10 محرم یا 9 یا 11 اس کا روزہ رکھوں گا. صرف 10 نہیں، 7 نامی ملاؤں گا یا 11، 9 یا 11. کیوں؟ تاکہ روزہ میں بھی یہود و نصارہ سے مشابہت نہ ہو. وہ 1 دن کا رکھتے ہم 2 دن کا رکھیں گے، حتیٰ کہ آپ نے اپنی امت کو چلنے میں جو ہدایات دی کہ یہود و نصارہ کی طرح چلنا نہیں، یہود و نصارہ کی طرح کھانا نہیں، یہود و نصارہ کی طرح لباس اختیار نہیں کرنا، یہود و نصارہ کی طرح عبادات نہیں کرنی، یہود و نصارہ کی طرح بیٹھنا نہیں، یہود و نصارہ کی طرح اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح قربت اختیار نہیں کرنی جو طریقہ ان کا ہے. یہاں تک آپ نے اہتمام کیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس امت میں گمراہی کا اصل گیٹ یہی تھا، اور جو آپ نے فرمایا وہی ہوا. آج عقائد کے معاملات میں اکثریت امت کی یہود و نصارہ کے ڈگر پہ چلی گئی. جس طرح ان لوگوں میں افراط تفریط تھا، اس سے بڑھ کر افراط تفریط اس امت میں اب موجود ہے.